الحمد للہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ ذرا غور فرمائیے، فرمایا گیا یہاں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم لوگوں کے درمیان کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو یاد رکھیے کہ اللہ سے تنازع نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنازع نہیں ہو سکتا، تو تنازع کس سے ہوگا؟ اولو الامر سے ہوگا۔ بیوی کا جھگڑا ہوگا شوہر سے، بیٹے کا جھگڑا باپ سے ہوگا، باپ کا بیٹے سے ہوگا، کلرک کا جھگڑا ہوگا سپروائزر کے ساتھ، سپروائزر کا جھگڑا کس سے ہوگا؟ اسسٹنٹ ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر کے ساتھ ہوگا۔ تو اپنے بڑے سے، اپنے باس کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوگا۔ وزیر کا اختلاف کس کا ہوگا؟ کابینہ میں اختلاف ہوگا، وزیر اعظم سے اختلاف ہوگا، وزیر اعظم کا صدر سے ہوگا، صدر کا وزیر اعظم سے ہوگا، فوج میں کس کا اختلاف ہوگا۔ اسی طرح آپ قیاس کر لیجئے، ہر ادارے کے اندر، ہر انسٹیٹیوشن کے اندر درجہ بندی ہوتی ہے۔ ایک باس ہے، اس سے بڑا باس ہے، اس کا بھی باس ہے، اس کا بھی ایک باس ہے۔ تو پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس درجہ بندی کو ملحوظ رکھو، جو بھی تمہارا بڑا ہے اس کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، پہلی بات تو یہ معلوم۔ دوسری بات کہ اللہ اور رسول سے اختلاف نہیں ہو سکتا لیکن اولو الامر سے ہو سکتا ہے۔ بیوی کو حق ہے کہ وہ شوہر سے اختلاف کرے، بیٹے کو اللہ یہ حق دے رہا ہے کہ باپ سے اختلاف کرے۔ اگر ہو تو پھر کیا کرے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، اللہ اور رسول کی طرف پیش کرو۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کا مطلب ہے فَرُدُّوهُ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، سنت اور کتاب کی طرف رجوع کرو۔ الٹیمیٹ فیصلہ کیسے ہوگا؟ میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ اور رسول کی طرف رجوع کریں گے، اللہ کا کیا حکم ہے، رسول کا کیا حکم ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ بیوی کی کیا غلطی ہیں، شوہر کی کیا غلطی ہیں، ظالم کون ہے، کون زیادہ ظالم ہے، کون بڑا ظالم ہے، کون چھوٹا ظالم ہے، فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ اچھا، یہ پروسیجر اڈاپٹ کرنا ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اصول سکھائے ہیں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو فرد اور جو ادارہ اس پروسیجر کو، اس طریقہ کار کو فالو نہیں کرتا، اس کی پیروی نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، وہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ غور فرمائیے، سورت کا آغاز ہوا تھا یا ایھا الذین آمنوا سے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم نے اللہ پر ایمان لانے کا صحیح مظاہرہ کیا ہے اور تم قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر اختلافی معاملات میں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرو۔ یہ آیت ہر بیوی کو، ہر شوہر کو پابند کر رہی ہے کہ اپنے اختلافی معاملات کتاب و سنت کی طرف رجوع کیے جائیں۔ یہ آیت ہر حاکم اور محکوم کو پابند کر رہی ہے کہ ان کے تمام ڈسپیوٹس اور تنازعات فردوہ الی اللہ والکتاب کے تابع ہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے، پابند کر رہی ہے ہر جونیئر آدمی اور سینئر آدمی کو کہ وہ اپنے تمام معاملات اللہ اور رسول یعنی کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں۔ whatsoever the dispute may be، کوئی بھی تنازعہ ہو، چاہے وہ دستوری تنازعہ ہو، چاہے وہ آئلی تنازعہ ہو، چاہے وہ معیشت کا تنازعہ ہو، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہو، چاہے وہ سول لا سے متعلق ہو، چاہے وہ کرمنل لا سے متعلق ہو، ہر معاملہ اولو الامر سے اختلاف کی صورت میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جائے، اور اولو الامر کی اطاعت مشروط ہے۔ اگر شوہر بیوی کو حرام کام کا حکم دیتا ہے تو شوہر کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔
اگر ماں باپ حرام کام کا یا شرک کا حکم دیں گے، بدعت کا حکم دیں گے، اولاد پر ان کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے محکومے کا باس آپ کو رشوت لینے کا حکم دیتا ہے یا خلاف قانون کوئی کام کرنے کا حکم دیتا ہے، آپ پر اس کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔